بلکہ دنیا ان کی تعریف کرتی ہے اور دنیا ان سے محبت کرتی ہے۔ دیکھیں کہ آج ہمارے دادا کا انتقال ہو جائے، ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، ہمارے بھائی کا انتقال ہو جائے تو ہم بہت مشکل سے 5 سال یا 10 سال یا اپنی زندگی بھر ہم اسے نبھا سکتے ہیں۔ 60 سال کی زندگی ہے تو اگرچہ ہمارے والد ہمارے زندگی میں جا بسے تو ہم اپنی زندگی میں اپنے والد کو نظر و نیاز دلائیں گے، فاتحہ دلائیں گے، اور اس کے بعد سے ان کے برسی کا یا ان کے چلیسوے کا یا ان کے روح پر اصال کرنے کا جو مسئلہ درپیش آئے گا ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بڑی مشکل سے ہماری اولادیں اپنی دادا کو یاد کر لیں، بہت مشکل سے، ہے نا۔ لیکن دیکھیں کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے رحلت فرمائے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور اتنے عرصے گزر چکے ہیں کہ جس کی کوئی حدود باقی نہیں ہے۔ ان سے پہلے یا ان کے بعد کتنے اچھے لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن ان کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں، لیکن سرکار غوث اعظم کا ذکر آج بھی باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ صرف اس لیے باقی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انہوں نے پوری اپنی زندگی میں صرف یہ معاملہ درپیش رکھا کہ بھلے ہی دنیا کا کچھ ہو نہ ہو لیکن ہم سے ہمارا رب راضی رہے۔ انہوں نے سنت رسول پر اپنے آپ کو گامزن رکھا، تو آج کتنے 100 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی سرکار غوث اعظم کے ماننے والے دنیا میں ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا، انہوں نے اللہ کو جان لیا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ذات کو اتنا بلندی عطا فرما دیا کہ رہتی دنیا تک اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے ان کی ذکر کو دنیا بجاتی لائے گی، اور ہر موڑ پر ہر خطے پر سرکار غوث اعظم کو یاد کرتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رشتہ اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ان سے ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا جو ان سے لگاؤ ہے وہ ایمان کے تعلق سے ہے۔ اور لوگ بارہا یہ کہتے ہیں کہ بڑے پیر غوث اعظم، تو جس طریقے سے اللہ کے رسول پاک جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل، تمام رسولوں میں اعلیٰ، اور تمام رسولوں کے سردار، تمام پیغمبروں کے سردار، ٹھیک اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اللہ کے سردار بھی ہیں اور تمام اولیاء اللہ سے بلند مراتب بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اگرچہ کریں ہم تھوڑی سی دور چل کے تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایک واقعہ یہ دیکھ لیں کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے ظاہری میں ابھی زندگی ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے کم 250 یا 300 سال پہلے کی بات ہے۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بغداد میں سرکار جنید بغدادی کی طرح کوئی اولیاء اللہ نہیں ان کے زمانے میں، اور سیدنا سرکار جنید بغدادی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ماننے والا ہوں، تجھ سے عقیدت رکھنے والا ہوں، تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں تیرا دوست ہوں، اور تو بھی یہ مجھے صرف یہ تیری بارگاہ سے حاصل ہے کہ میں تیرا دوست ہوں، لیکن میرا مقام، جو میرا لیول ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے اور یہ اللہ کے درمیان، تیرے محبوب بندوں کے درمیان، وہ میرا لیول کہاں تک ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے جنید، غیب سے آواز آئی کہ اے جنید آپ اپنے سر کو اٹھائیں، اور دیکھیں تو سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جھنڈے ہیں، اور سارے کے سارے اولیاء اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اولیاء اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے غیب سے پھر آواز آتی ہے کہ اے جنید آپ اپنے سر کو اور اٹھائیں۔ سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مقدس کو اور اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پرچم لہر رہا ہے جس پر لکھا ہوا ہے جنید بغدادی۔ سیدنا سرکار جنید بغدادی خوش ہوتے ہیں کہ سارے اولیاء اللہ سے میرا لیول، میرا اسٹیٹس جو ہے سب سے اونچا ہے۔ تو سیدنا سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں پھر یہ ندا آتی ہے کہ اے جنید آپ اپنے سر کو اور اٹھائیں۔ تو سر کو جب اٹھاتے ہیں آخر مرتبہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرچم لہر رہا ہے، ایک علم ہے، ایک جھنڈا ہے، اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی۔ اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی۔ تو حضرت جنید بغدادی رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا یہ کون ہیں جو ہم سے بھی اعلیٰ مراتب کے ہیں؟ ایسا تو کوئی ولی نہیں ہے، اس نام کے کوئی اولیاء اللہ نہیں ہے، کوئی کتب نہیں ہے، ہمارے زمانے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ کون ہے جو اتنے اعلیٰ اتنے مقام ہیں؟
تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنید یہ تم سے 250 سال کے بعد پیدا کیے جائیں گے، لیکن ان کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اونچا ہوگا، ان کا جو مقام ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کا سردار بنایا ہے، اسی طریقے سے سیدنا سرکار غوث اعظم کو ولایت کا سردار بنایا ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بات کریں ہم تو ہم میں سے سبھی حضرات ہیں جو یکے بعد دیگر یہ جانتے ہیں کہ سیدنا سرکار غوث اعظم کا فیضان 11ویں شریف کے مہینے ہی نہیں بلکہ جب امداد کے لیے پکارے تب ہے۔ اور کیوں؟ جب امداد کے لیے پکارے تب امداد حاصل ہوتی ہے، مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ مدد حاصل ہوتی ہے، لیکن کیا کری سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کے حصول سے، ہماری زندگی کے حصول سے کبھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم غلام غوث ہیں؟ ہم عبادت کر کے سیدنا سرکار غوث اعظم سے اونچے مراتب پہ فائز نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم عبادت الہیہ کر کے اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی زندگی کو دیکھ کر کے سرکار غوث اعظم کو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن غلام غوث اعظم ضرور بن سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم کوشش کو کریں۔ ہمارا معاملہ اس دنیا میں کچھ یوں ہے کہ نہ ہی تو ہمیں عبادت الہیہ سے مطلب ہے اور نہ ہی وہ ہمارے اسلاف کر کے گئے ہیں، نہ ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور رہی بات کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو 40 سال اللہ کی درگاہ میں پیش کیا، تب اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ 40 سال جنگلوں میں رہا کرتے، بیابانوں میں رہا کرتے، ایسی ایسی جگہ پہ رہا کرتے جہاں کوئی جاننے والا نہیں، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ہم قریب ہو جائیں، اس لیے صرف عبادت الہیہ میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن آج ہم عبادت الہیہ کو چھوڑ کر کے دنیا کے سارے کام میں مشغول ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کامیابی بھی آ جائے، ہماری زندگی میں ترقی بھی آ جائے، ہماری زندگی میں خوشحالی بھی آ جائے، ہم شاد و آباد بھی رہیں اور زندگی ہمارے آسائش و آرام کے ساتھ کٹے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہلے خود کو ثابت کریں، پھر جا کر کے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے گا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے اور یہ حقیقت منقول ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جس طریقے سے لباس و پوشاک پہنتے تھے، اس وقت کے بادشاہ بھی ویسے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی شان و عظمت والا بنایا تھا۔ اور ہم یہ سوچیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ صرف مسجدوں اور مدرسوں تک موجود ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا سوچنا بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی ظاہری زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے کپڑوں کو پہن رہے ہیں جیسا کہ بادشاہ وقت نہیں پہن رہا ہے، اور ان کے قبیلے میں اور ان کے جو گھوڑے پالے جاتے تھے استبل میں ایسے ایسے نسل کے گھوڑے پائے جاتے ہیں جس نسل کے گھوڑے کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں ہیں، کسی بادشاہ کے استبل میں نہیں ہیں، لیکن سیدنا سرکار غوث اعظم کے استبل میں ہیں۔ اور ایک چاہنے والا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور آپ کے استبل کا جائزہ لیتا ہے، آپ کے رہنے کے تمام گرد و نواح کو دیکھتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ یہ فقیری کرتے ہیں، یہ عبد القادر جیلانی فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے ایسے نسل کے گھوڑے ہیں جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو کچھ عرصے، کچھ لمحے، کچھ ماہ، کچھ سال کے بعد وہی بندہ خدا ایک مرض میں مبتلا ہوتا ہے، ایک مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ جب حکیم کے پاس جاتا ہے اور اپنی ساری باتیں رکھتا ہے کہ میں ایسے ایسے مسائل سے پریشان ہوں، تو حکیم یہ کہتا ہے کہ بیماری ٹھیک ہونے کا ایک علاج ہے، ایک راستہ ہے، ہو سکتا ہے بیماری اور یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ تو بندہ مرتا کیا نہیں کرتا؟ جب انسان کو پریشانی چھا جائے تو دنیا کی ساری دوائیاں اپنے آپ میں لے لے، لیکن ٹھیک ہونے کی اور اچھے ہونے کی پوری کوشش کرے، دولتیں بھی کما کے رکھتی ہیں، اسے ڈاکٹر کے آفس تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے لیکن زندگی بچ جائے۔ اسی طریقے سے اس حکیم نے کہا کہ ایک نسخہ ہے جس سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، ایک اپائے ہے جس سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ حکم فرمائیں، میں اس کو حکم بجا لاؤں گا، میں اس کے عمل کروں گا۔ تو وہ بندے کے حکیم نے کہا
کہ ایک گھوڑا ایک دن میں ذبح کرنا ہے اور اس کے جسم سے ایک گوشت کا لطفہ نکالنا ہے حصے سے، جسم کے حصے سے، اور اسے ڈیلی کھانا ہے. اس طریقے سے آپ 40 دن 40 گھوڑے کو ذبح کر کے کھائیں، اس کے جسم کا ایک لوتھڑا، آپ کی یہ پریشانی یہ بیماری دور ہو جائے گی. وہ بندہ پریشان کہ ایسے آپ گھوڑے اور وہ جو لوتھڑا ہوتا ہے، وہ جو اعلیٰ قسم کے جو گھوڑے ہوتے ہیں انہی کے جسم میں پایا جاتا ہے. وہ بندہ پریشان کہ میں لاؤں کہاں سے. اس پریشانی کے عالم میں اور اس پریشانی کے سبب وہ دوڑتا بھاگتا سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے عرض کی حضور یہ معاملات کی زندگی ہیں، ہماری زندگی میں ایسے مسائل درپیش آ گئے ہیں، آپ کرم فرما دیں. تو سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم دیری آیا کرنا اور میرے استبل سے گھوڑے لے جانا اور اسے ذبح کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لینا، پھر آنا اور پھر لے جانا. اس طریقے سے سیدنا سرکار غوث اعظم نوازتے رہے اور آخر وقت میں اسے فرمایا کہ تو ایک وقت میرے گھر پہ آیا تھا اور تیری زبان پہ یہ کلمات تھے کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جو اتنے امیر ہیں، اتنے رئیس ہیں اور اتنے اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھتے ہیں اور فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں. تو سیدنا سرکار غوث اعظم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے گھوڑے پال رکھے تھے تیری شفا کے لیے پال رکھے تھے. یہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. ہمارا اپنے محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کا جو دار مدار، ہماری زندگی جو گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ہے، صرف ہماری زندگی میں رہ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں کرتے رہیں، ہم ایک دوسرے کا کان کھینچتے رہیں اور پھر دعویٰ بھی کریں کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ پر اپنی جان نثار کرنے والے ہیں. ہمیں تو اولیاء اللہ کے اولیاء کے عین کا پتہ نہیں ہمیں، اور پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے ذات پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے. نہیں، بلکہ صرف دکھاوے سے اور زبان سے کہہ لینا افضل نہیں ہے، بلکہ زندگی میں کچھ ریالٹی بھی نظر آنی چاہیے. حقیقت بھی ہو، صرف فسانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم غوث اعظم کا فیضان ہمیں اسی وقت میسر آ سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں سیدنا غوث اعظم کے تمام تر افعال کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، ہے نا. ایسا نہیں ہے دوستو کہ ہم بیٹھے بٹھائے ہمیں شرط قبولیت حاصل ہو جائے اور ہم سب سے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہو جائیں اور ہمیں فیضان اولیاء اللہ اور فیضان غوث اعظم مل جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان راستوں پہ عمل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں تو اللہ رب العالمین جب راضی ہوگا تو سرکار سیدنا غوث اعظم کا صدقہ بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں اس دنیا میں بلندی بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل خیر کرنے